السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب پشاور ہائی کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ آ چکا ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف مولانا فضل الرحمان پارٹی کی پٹیشن پشاور ہائی کورٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے خارج کر دیا ہے، اس لیے اب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج 4 بجے حلف اٹھائیں گے۔ بڑی بدترین شکست ہوئی ہے جے یو آئی اور اپوزیشن گروپ کو، جبکہ دوسری جانب خان نے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کو بہت برے طریقے سے پریشر میں لا کر اب ایک اولیو برانچ آفر کی ہے اور ساتھ کچھ آنکھیں بھی دکھائی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ تو واضح ہو چکا کہ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے، تو اس کے بعد عمران خان کی حکمت عملی کیا ہے، اب وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں سہیل آفریدی ان سے، اس پر آج ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سہیل آفریدی 4 بجے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے، گورنر ان سے اوتھ لیں گے، اس کے بعد وہ کیبنٹ اپنی تشکیل دیں گے اپنی مرضی سے۔ مینڈیٹ ان کے پاس بڑا واضح ہے، پی ٹی آئی کا اوور ویلمنگ مینڈیٹ ہے، عوام کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے، خان کا مکمل اعتماد ہے اور کارکنان ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ایکسپیکٹیشن ایک ہی ہے کہ عمران خان کو باہر لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان سے ایک توقع کی جا رہی ہے، کیا وہ اس توقع پر پورا اترتے ہیں؟ اگر پورا اترتے ہیں تو یقیناً یہ سپورٹ برقرار رہے گی، ورنہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح گنڈا پور پی ٹی آئی کارکنوں اور ووٹر سپورٹر کا اعتماد کھو بیٹھے تھے، یہی حال سہیل آفریدی کا بھی ہوگا۔ اور خان نے جو سہیل آفریدی کے لیے بینچ مارک مقرر کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہے۔ خان سے متعلق کل بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد جو بات چیت کی، پھر ٹویٹر ہینڈل سے جو کل پیغام آیا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس زبان میں بڑے دلچسپ اشارے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے بعد اس پیغام کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہوا، تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے، وہ قابل ستائش ہیں۔ گنڈا پور کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایک نہیں 3 دفعہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ تو خان بتا رہے ہیں کہ ابھی نہیں، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ گنڈا پور عمران خان کو استعفیٰ پیش کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹس مین ہے، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ یعنی خان نے سہیل آفریدی کو کہا کہ آپ آتے ہی T20 میچ کھیلیں، جس طرح زمان پارک جیسے فخر زمان پہلی بال سے ہی شاٹیں مارتے ہیں نا، آپ نے وہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وقت لینا ہے، سیٹل ہونا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے کہ فلانے کا موڈ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، میں پنگا لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا۔ تو خان نے کہا کہ آپ اوپننگ بیٹس مین ہیں اور آپ نے کھل کے کھیلنا ہے، یعنی جارحانہ اننگز کا آغاز کرو۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو خان نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالف کا لیبل لگانے والی دکان بند ہونی چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا اینٹی اسٹیٹ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو خان نے کہا کہ یہ ریاست مخالف والی دکان بند ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام مخالف ہو، اور ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے جو جمہوریت ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، عوام کے مفاد کے خلاف ہو، اور یہ میں مخالفت کرتا رہوں گا۔ پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو براہ راست ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دیں ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ اور یہی اصل پیغام ہے۔ کسی نے بہت ہی غلط ایڈوائس کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پشاور بھجوایا۔ ویسے تو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں ہمیشہ ہی متاثر رہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آصف غفور جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے آگے۔ جو ان کے وزڈم کا عالم ہے، جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ یہ
ہر روز پریس کانفرنس کیا کریں، قوم کو یہ پرلز آف وزڈم ضرور بانٹا کریں، یہ شعور کے موتی بانٹتے رہیں گے تو قوم کو پتہ چلے گا کہ آپ فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال خان نے فوج کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک اولیو برانچ آفر کی۔ خان کہتے ہیں کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پارک کے 8 میں سے 7 گھروں میں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے، دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ خان کا کہنا تھا کہ میں فوج کا بھی وفادار ہوں، ملک کا بھی وفادار ہوں۔ تو عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ میری فوج سے لڑائی نہیں ہے، میں فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ادارے سے لڑائی نہیں بلکہ چند اشخاص سے ان کو مسئلہ ہے۔ اس کے بعد خان کہتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ اب یہ بات سہیل آفریدی نے جو ری ٹویٹ کی، اس میں عمران خان کے یہ 2 پیراگراف نقل کیے ہیں کیونکہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں سہیل آفریدی کے لیے ڈائریکشن بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام ہے عمران خان کا۔ تو خان کہتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور اپنے علاقوں سے در بدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ جاتا ہے، کبھی فوج اور کبھی پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کی پالیسی اپناتے ہوئے تمام اہم سٹیک ہولڈرز سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل میں سے ہوں یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو یا افغان حکومت ہو۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اب خان ایک بات دہرا رہے ہیں کہ فوجی آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں۔ ظاہر ہے عمران خان اس وقت پاپولر ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ 40-45 سال سے 80 کی دہائی سے آپ نے ہمارا صوبہ ایک جنگ کی لیبارٹری بنایا ہوا ہے۔ کبھی آپ عرب لے کر آتے ہیں، کبھی آپ حقانی نیٹ ورک لاتے ہیں، کبھی آپ افغان طالبان لاتے ہیں، کبھی چیچک، کبھی ازبک، کبھی چینی لے آتے ہیں، کبھی کوئی لے آتے ہیں، کبھی گڈ طالبان، بیڈ کال طالبان، کبھی وہاں جتھے بناتے ہیں امن لشکر کے نام پر، ہم سے بھتہ دلواتے ہیں، پھر ہمیں گھروں سے نکالتے ہیں، ہمارے گھر تباہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دہشت گرد دوبارہ واپس آ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ اپنے گھروں سے دربدر ہوں۔ تو وہ فوجی آپریشن کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر آرمی چیف کی پالیسی مختلف ہوتی ہے۔ جنرل راحیل شریف کہتے تھے کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، آپریشن ضرب عضب ہوا، نو ڈاؤٹ فوج نے بڑی مہارت اور دلیری سے ان دہشت گردوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ بھگا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید آئے، وہ شروع ہو گیا کہ ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کو واپس بسانا ہے، یہ واپس آ گئے سوات اور دیگر وادیوں میں۔ جنرل فیض کابل اٹھ کے چلے گئے، پھر طالبان افغانستان میں آئے، جب واپس انہوں نے اوورٹیک کیا تو یہاں ہماری ریاست نے جشن منایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، اب پھر یہ واپس آ رہے ہیں۔ اب نئے آرمی چیف کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ختم کرنا ہے آپریشن کے ذریعے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ پالیسی بدل جاتی ہے، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے۔ پھر خان نے جو بند کمروں کے فیصلوں کی بات کی ہے، عمران خان در حقیقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ڈائریکٹلی وہ انڈائریکٹلی تجویز دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر خان کی خواہش ہے، میرے خیال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پالیسی بننی ہے دہشت گردی کے خلاف، اگر اس میں سہیل آفریدی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے، بند کمروں میں فیصلے نہیں کرنے، تو پھر جب وہ بیٹھیں گے تو بیانیہ تو میرا ہے، عوام میرے پیچھے ہے، تو میں بھی اس مشاورت کا حصہ بنوں گا۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ اگر خان اس مشاورت کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خان کو ڈائریکٹ انگیج کرنا پڑے گا، چاہے اس مخصوص مسئلے پر ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں پہلے بھی اطلاعات آئی تھی کہ جب پاک فوج جنگ تھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ذرائع بتاتے ہیں اس وقت بھی دعوے کیے گئے کہ انگیج کیا تھا عمران خان کو۔
اس میں نجم سیٹھی اور دیگر لوگوں کا بھی تھا کہ عمران خان کو براہ راست انگیج کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی سیل نے بہت سپورٹ کیا فوج کو۔ تو خان یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، اور ظاہر ہے عمران خان سے بات کرنی ہوگی تو پھر کچھ نہ کچھ تو لیوریج دینی ہوگی۔ پھر جس طرح کی صورتحال ہے، اب وہ افغانستان سے بات کر رہے ہیں، کل رات بھی تین چار پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے ہوئے، ہم نے بھی جواب دیا، ویڈیوز بھی آئیں کہ ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اب لگتا ہے کہ جو افغان وزیر خارجہ انڈیا گئے ہیں اور جو انڈیا سے وہ لے کر آئے ہیں سپورٹ، اس ایجنڈے میں ہے کہ اب مشرقی بارڈر انڈیا گرم رکھے گا، مغربی بارڈر طالبان گرم رکھیں گے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہماری فوج یقیناً بہت بہادر اور دلیر ہے، بڑی پروفیشنل فوج ہے، لیکن اس کو اب 4 محاذوں پر الجھایا جا رہا ہے، اور 4 محاذوں پر ایک فوج کے لیے ایٹ اے ٹائم لڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ بھارت کے محاذ پر الجھایا جا رہا ہے، افغانستان کے محاذ پر الجھایا جا رہا ہے، ملک میں دہشت گردی کے محاذ پر الجھایا جا رہا ہے، اور سیاسی محاذ میں وہ خود ہی کودے ہوئے ہیں۔ اتنا اگر فوج پر بوجھ آئے گا تو میرے خیال میں یہ فوج کے لیے بطور ادارہ اور پاکستان کے لیے بطور ملک اور ہماری ریاست اور عوام کے لیے بھی کوئی اچھا سینیریو نہیں ہے۔ پھر خان نے نئی خیبر پختونخوا حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات چیت کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں دیر پا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے، بڑا اہم پیغام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔